بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ھفتم اردو کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے دانا کسان، کسان کی عقل مندی، کسان کی دانائی۔ اس سبق میں ہم ایک کسان کی عقل مندی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایک کسان کتنا عقل مند ہوتا ہے اور عقل مندی سے وہ کیا حاصل کر پاتا ہے۔ اس سبق کا پہلا پیراگراف۔ ایک دن ایک کسان اپنا کھیت جوت رہا تھا، یعنی ایک دن ایک کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، ہل چلا رہا تھا۔ اسی وقت بادشاہ اس راستے سے گزرا جہاں کسان کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا۔ اسی راستے سے بادشاہ گزرا، وہاں وہ ٹھہر گیا اور اس نے کسان سے پوچھا، تم ایک دن میں کتنا کما لیتے ہو؟ وہ رکا اور اس نے کسان سے کیا سوال کیا کہ ایک دن میں تم کتنا کماتے ہو؟ تو کسان نے جواب دیا، تو بادشاہ کو کسان نے کیا جواب دیا کہ میں صرف 4 آنے کما سکتا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا تم انہیں کیا کرتے ہو؟ یعنی اس نے کہا کہ ایک دن میں 4 آنے کماتا ہوں۔ تو بادشاہ نے پھر سوال کیا کہ ان 4 آنوں سے تم کیا کرتے ہو؟ کسان نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا، ایک آنے میں کھانا کھاتا ہوں، دوسرا ادھار دیتا ہوں، تیسرا چکا دیتا ہوں اور چوتھا کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ اس کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ کسان کی بات ہی بہت پیچیدہ تھی، بادشاہ کو اس کی سمجھ نہیں آئی، لیکن بادشاہ یہ ضرور سمجھ چکا تھا کہ کسان کی بات میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے، اس لیے اس نے کسان سے صاف صاف بتانے کو کہا۔ کسان نے جواب دیا، حضور پہلے آنے سے میں اپنی اور اپنی بیوی کی پرورش کرتا ہوں، یہ کھانا ہو گیا۔ یعنی جو میں کھانا کھاتا ہوں گویا وہ میری اور میری بیوی کی پرورش ہے، اس ایک آنے سے میری اور میری بیوی کی پرورش ہوتی ہے۔ دوسرا میں بچوں کو کھلا پلا دیتا ہوں، وہ مجھے بدلہ دیں گے، یعنی جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں گا اور کام کرنے کے قابل نہ رہوں گا تو وہ میری خدمت کر کے مجھے واپس چکا دیں گے، یہ ادھار ہے۔ یعنی جو اس نے کہا تھا دوسرا ادھار دیتا ہوں، ادھار کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا پلا دیتا ہے، اور اس کے مطابق اس کا کیا کہنا ہے کہ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں گا اور کام کرنے کے قابل نہ رہوں گا تو وہ میری اس خدمت کا صلہ مجھے واپس کریں گے۔ تیسرے سے اپنے باپ کو کھلاتا ہوں، جو کچھ پہلے وقتوں میں انہوں نے میرے لیے کیا ہے، اس طرح میں اس کا قرض چکاتا ہوں۔ تیسرا کسان نے کیا بتایا تھا؟ چکا دیتا ہوں، یعنی اپنے باپ کو کھلاتا ہوں کہ پہلے میرے باپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، آج میں اس کا قرض چکا رہا ہوں۔ چوتھا خیرات میں چلا جاتا ہے، جس کے لیے میں اس دنیا میں کسی انعام یا پھل کی امید نہیں رکھتا، گویا کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ چوتھے آنے کا کسان نے کہا تھا کہ کنویں میں پھینک دیتا ہوں، تو کنویں میں پھینک دینے سے اس کا کیا مطلب تھا کہ خیرات کر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، جس کے لیے مجھے اس دنیا میں کسی انعام یا پھل کی امید نہیں ہوتی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے کسان سے کہا، جب تک میرا منہ 100 بار نہ دیکھ لو، اس وقت تک ان سوالوں کا جواب کسی سے بھی نہ کہنے کا وعدہ کرو۔ بادشاہ نے کسان سے وعدہ لیا کہ جب تک وہ بادشاہ کا منہ 100 بار نہیں دیکھے گا، وہ ان سوالوں کے جواب کسی کو نہیں دے گا۔ کسان نے کسی کو بھی اس کا جواب نہ دینے، نہ بتانے کا وعدہ کیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ کسان نے وعدہ کر لیا اور اپنے کام میں اسی طرح مصروف ہو گیا۔ دوسرے دن جب بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے ان سے پوچھا، آپ لوگوں کے لیے ایک سوال ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ اس ملک میں ایک کسان ہے جو 4 آنے روز کماتا ہے۔ یعنی جو سوال بادشاہ نے جا کے کسان سے پوچھا تھا اور کسان نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے جواب دیا تھا، وہی سوال کسان نے اپنے وزیروں سے پوچھا۔ اس نے آ کر کہا کہ ایک کسان ہے جو روز 4 آنے کماتا ہے، اب پہلا آنا وہ کھاتا ہے، دوسرا ادھار دے دیتا ہے، تیسرا چکا دیتا ہے اور چوتھا کنویں میں ڈال دیتا ہے۔ وزیروں نے بہت سر پٹکا، یعنی بہت کوشش کی، اپنے دماغ کو بہت لڑایا، لیکن اس کا جواب نہ دے سکے۔ ان وزیروں میں سے ایک کو یہ پتہ تھا کہ بادشاہ کی کل ایک کسان سے بات چیت ہوئی ہے، اس لیے وہ
اسی کسان کے پاس گیا اور بادشاہ نے جو سوال اس سے پوچھا تھا اس کا مطلب بتا دینے کی درخواست کی۔ یعنی ایک وزیر نے یہ دیکھ لیا تھا کہ بادشاہ اور کسان کل ملے ہیں، ان کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے، اس لیے اس نے کیا کیا کہ ان سوالوں کا جواب پوچھنے کے لیے فوراً کسان کے پاس چلا گیا اور اس سے کہا کہ مجھے ان سوالوں کے جواب بتائے۔ لیکن کسان نے کہا مجھے بہت افسوس ہے، یعنی مجھے دکھ ہو رہا ہے، جب تک میں بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں میں آپ کو اس کا جواب نہیں بتا سکتا۔ یعنی مجھے اس کے لیے بادشاہ کا منہ پہلے 100 بار دیکھنا ہے، جب تک میں بادشاہ کا منہ 100 بار نہیں دیکھ لیتا میں آپ کو ان سوالوں کے جواب نہیں بتا سکتا۔ اب وزیر 5ویں پیراگراف میں کیا ہے کہ وزیر فوراً کسان کا مطلب سمجھ گیا، یعنی وہ سمجھ گیا کہ ضرور بادشاہ نے کسان کو نہ بتا دینے کا وعدہ لیا ہوگا، اس لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے سونے کے 100 سکے کسان کو دیے جن پر بادشاہ کی تصویر تھی۔ اس نے کیا کیا کہ سونے کے جو سکے تھے وہ بادشاہ کو دے دیے، کہ اس نے تو صرف وعدہ کیا تھا کہ وہ بادشاہ کا منہ 100 دفعہ جب تک دیکھے گا نہیں بتائے گا وہ سوالوں کے جوابات، لیکن جب وہ 100 سکوں پر بادشاہ کا منہ دیکھ لیتا ہے اور بات کسی کو بتاتا ہے تو گویا اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اب کسان نے اس سوال کا جواب بتا دیا۔ وزیر جواب معلوم کر کے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے سن کر کہا تم ضرور اس کسان سے اس کا مطلب پوچھ کر آئے ہو۔ بادشاہ نے کسان کو بلایا اور اس سے پوچھا تم نے اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کیا؟ یعنی بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا کہ تم نے وعدہ پورا نہیں کیا، کیونکہ بادشاہ نے اسے کہا تھا کہ میرا منہ 100 بار نہ دیکھو تو بات کسی سے نہیں کرنا۔ کسان نے جواب دیا حضور، وزیر صاحب کو جواب بتانے سے پہلے میں آپ کا چہرہ 100 بار دیکھ چکا تھا، میں نے آپ کا چہرہ 100 بار دیکھ لیا تھا۔ پھر اس نے بادشاہ کو سونے کے 100 سکوں والی تھیلی دکھائی۔ بادشاہ کسان کی دانائی سے یعنی عقل مندی سے اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اسے سونے کے 100 سکے انعام میں دے دیے۔ یعنی وہ جان گیا تھا کہ کسان واقعی میں بہت عقل مند ہے، کہ اس نے میرے سوالوں کے جواب بھی کتنی عقل مندی سے بتا دیے ہیں وزیر کو، اور مجھے بھی اس نے کتنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بات بتائی، پھر ان کا مطلب سمجھایا، پھر جب میں نے وعدہ لیا تو اس کے باوجود جب اس نے بتائی لیکن اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے اس نے بات کو بتایا۔ عزیز طلبہ و طالبات، ایک کسان کی عقل مندی اسے کتنا زیادہ کامیاب کر دے گی یہ کسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ جان لیں کہ عقل مندی میں ہی سب کچھ ہے۔ ایک عقل مند انسان دنیا میں اپنا بلند مقام پاتا ہے۔ تو آپ جان لیں کہ کسان کی دانائی سے ہی بادشاہ متاثر ہوا اور اسے انعام دیا گیا۔ امید رکھتی ہوں آپ کو سبق کی سمجھ آئی ہوگی۔ لیکچر کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اس کے بعد ہم مشقی سوالات کریں گے۔ آج کے لیے آپ نے سبق کو ریڈ کرنا ہے اور لیکچر کو سننا ہے۔ اللہ حافظ۔